نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ختم المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ قرآن حکیم کی سب سے معروف سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی سورہ مبارکہ میں جن مضامین کا بیان ہے اس کی بنا پر اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی سورہ مبارکہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے ارکان 7 اور پھر عقیدہ توحید کے پہلے رکن واسطہ رسالت پر اپنے وقت کی قید میں رہتے ہوئے کچھ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے سورہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ صمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی
کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی کفر کرنے والا ہے، اس کی برابری کرنے والا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ میں توحید کے 7 ارکان کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا رکن واسطہ رسالت ہے، جس کا بیان قل کے کلمہ سے ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، هو اللہ، دوسرا رکن وہ ذات اللہ کی ہے، وہ ذات اللہ کی ہے، احد جو یکتا ہے۔ اور اس میں تیسرا رکن احدیت بیان ہو گیا۔ پہلا واسطہ رسالت، دوسرا ذات حق تعالی اللہ، اور تیسرا رکن احدیت، آحد۔ پہلی آیت میں 3 ارکان کا بیان آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ کی صمدیت۔ چوتھا رکن لم یلد، اللہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ لا والدیت، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لا ولدیت، نہ وہ کسی کا باپ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کی ہمسری کرنے والا ہے، برابری کرنے والا ہے۔ لا کفویت، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ 7 ارکان عقیدہ توحید کے باب میں سورہ اخلاص میں، سورہ توحید میں بیان کر دیے گئے۔ آج کی نشست میں ہمیں بات کرنا ہے پہلے رکن واسطہ رسالت کی، اور اس کا بیان ہے قل کے کلمہ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے۔ فرمانا کیا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ سادہ سے لفظوں میں وہ اللہ ایک ہے، اسے ماننے سے پہلے جس کی زبان اقدس سے کلمہ قل کہلوایا جا رہا ہے، اس کی زبان پر اعتماد لازم، اور زبان پر اعتماد سے بھی پہلے اس کی ذات پر وہ اعتماد لازم کہ جو اس زبان سے نکلے وہ حق ہے، جو اس زبان سے نکلے وہ حق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کی وحدانیت پر برہان ناطق ہے، برہان ناطق اور دلیل قطعی ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا عقیدہ توحید ہی نہیں بنتا۔ اس پر بات میں بات کرتا ہوں۔ اب رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو یہ کہلوایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد۔ اس میں 2-3 بڑی پیار کی باتیں ہیں۔
وہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اے حبیب ہم چاہتے ہیں کہ توحید کا مضمون آپ کی زبان سے بیان ہو، جو کچھ اس زبان سے نکلے وہ میری ہستی پر دلالت کرے۔ دوسری چیز، میرے ایک ہونے کا مضمون اتنا بلند ہے کہ اس کی ادائیگی کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب یہ آپ کی زبان سے ادا ہو۔ اور تیسری چیز، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیری امت کو ایمان سے بہرہ کرنا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر ان کا میری نسبت عقیدہ ایمان تب ہی متحقق ہوگا جب یہ آپ سے سن کر اور آپ کی بات کو سچا مان کر پھر مجھے مانے۔ گویا آپ کی امت ایمان کی دولت سے سرفراز تب ہی ہوگی جب وہ میری توحید کو ماننے سے پہلے آپ کو مانے، آپ کو مانے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے واللہ احد میری توحید کے بیانیے پر ایمان لے آئے تو پھر ان کا عقیدہ توحید بنے گا۔ اب اس حوالے سے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا توحید نہیں ہے، اس کا ایک ہونا توحید نہیں، یہ اس کی وحدت ہے۔ یہ کیا ہے؟ وحدت۔ اور اس باب میں 3 الفاظ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک ہے وحدت، دوسرا وحدانیت اور تیسرا توحید۔ وحدت، وحدانیت اور توحید۔ وحدت ایک اکائی ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا ایک ہونا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت وحدت مطلقہ کہلاتی ہے۔ وحدانیت اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تصور، نظریہ اور فکر، یعنی اللہ کا ایک ہونا جب نظریے میں، فلسفہ میں، فکر میں ڈل جائے، سوچ میں آ جائے تو اسے وحدانیت کہتے ہیں، اسے وحدانیت کہتے ہیں۔ اور یہی نظریہ اللہ کا ایک ہونا، عقیدہ تب بنتا ہے جب اس کا حصول واسطہ رسالت سے ہو، جب اس کا حصول واسطہ رسالت سے ہو تو یہ وحدانیت عقیدہ توحید میں بدل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو واسطہ رسالت سے ایک ماننا، اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے، اور اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اب اگلی بات جو جاننے کی ہے کہ وحدت اور توحید میں فرق ہے۔ وحدت ایک ہونا ہے، وحدت ایک ہونا ہے، اور کوئی اگر اپنی فہم و فراست سے، اپنے علم سے یہ جان لے، اپنی عقل سے یہ جان لے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ وحدت ہے، تو یہ وحدت ہے۔ اور اگر وہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اللہ کو ایک مانے تو یہ عقیدہ توحید بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بیان
کلمہ قل سیکھیں، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کیونکہ میرا ایک ہونا تو متحقق ہے، وہ میری وحدانیت ہے۔ اور اگر کوئی اپنی عقل سے، اپنی فہم و فراست سے، اپنے علم سے یہ جانے اور اس کا تصور بن جائے، نظریہ بن جائے کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہو سکتا ہے، تو یہ وحدانیت ہو جائے گی۔ مگر توحید تب بنے گی جب اے حبیب وہ آپ کے کہے سے مجھے ایک مانے گا۔ آپ کے کہے سے مانا تو یہ عقیدہ توحید بھی بنا اور ایمان بھی بنا، اور ایمان بھی بنا۔ ٹھیک ہے، رہ گئی بات پہلے لوگوں کی، تو وہ مظاہر فطرت کو اپنا معبود بناتے رہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کا بیانیہ موجود ہے، جا بجا اس کا بیانیہ موجود ہے، مگر بات بڑی سادہ ہے کہ مظاہر فطرت میں دو فلسفے تھے۔ دیکھنے والوں نے کسی چیز کو دیکھا، اس سے اپنا مفاد، اپنا فائدہ وابستہ کیا، اسے معبود بنا لیا۔ کسی چیز کو دیکھا، اس سے خوفزدہ ہوئے، ہیبت ناک ہوئے، ڈر گئے، اسے اپنا معبود بنا لیا۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ مشرک ہو گئے۔ اب بات ہو رہی ہے واسطہ رسالت، واسطہ رسالت، تو واسطہ رسالت کے ذریعے اللہ کی پہچان ایمان ہے۔ اب آ جائیں، میں وقت کو پیچھے نظر رکھتے ہوئے کچھ دلائل کی طرف آ جاؤں۔ جب تصور سمجھ آ گیا دلیل پہ آ جائیں۔ سورہ بقرہ آیت 133، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں، کیا میرے بیٹو میرے انتقال کے بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ان کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب اللہ کے نبی، اللہ کے نبی۔ انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ ایک معبود کی عبادت کے بیانیے سے پہلے ان کا بیان یہ ہے، نعبد الہا کا، اے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ گویا اولاد یعقوب نے بھی اس راز کو پا لیا کہ ہمارا اپنے باپ اور اپنے آباء و اجداد جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی نسبت سے حق تعالیٰ کو ایک ماننا عقیدہ توحید کہلائے گا، اور پھر ہم صاحب ایمان بھی ہوں گے اور اس کی عبادت کریں گے، تو پھر ہی ہماری عبادت قابل قبول ہوگی۔ اب اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ رب تعالیٰ نے جو فرمایا قل هو اللہ احد، حبیب آپ فرما دیجیے
اللہ ایک ہے. آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے. گویا رب تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میری توحید اس کے بیانیے کا وسیلہ وہ ذات رسالت ماں بنے. تو جب رب تعالیٰ اپنی توحید کا بیانیہ اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے نبیوں کے ذریعے بیان کرتا ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اور رسول ان کی ازواج مقدسات کو باہر نکال لیں اور ہم کہیں اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ یہ ماننا وحدانیت تو کہلا لے گا، نہ تو ایمان بنے گا اور نہ ہی عقیدہ توحید بنے گا. اب آ جائیں حجت الوداع کا موقع ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جسے امام بخاری نے امام مسلم نے روایت کیا، متفق علیہ حدیث. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو ہمیں خطبہ دیا. یوم النحر 10 ذی الحج. اب یہی خطبہ حجت الوداع کہلاتا ہے. آپ نے وہ خطبہ فرمایا. اب یہاں توجہ فرمائیے گا. اب اس خطبے میں کم و بیش 1,24,000، بعض روایت کے مطابق 1,15,000، بعض کے مطابق 1,14,000 صحابہ کرام موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں سب کو اور پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ اب صحابہ کرام خطبہ حجت الوداع کا موقع یوم النحر، ہفتے کے 7 دن ہیں. ہفتے کے 7 دن ہیں. یہاں فلسفہ سمجھیے گا توجہ سے. ہفتے کے 7 دن ہیں. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہفتے کے ناموں کا علم نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ کل ہم نے حج کیا ہے، جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، جمعے کا دن تھا، آج ہفتے کا دن. ٹھیک ہے، کیا وہ یہ چیز نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. مگر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کا کوئی اور نام لیں گے. پھر آ کر فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ قربانی کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں، حج 1 دن پہلے کیا ہے، ابھی یہ بھی اقرار کر لیا کہ یوم النحر ہے. ان کے علم میں نہیں تھا کہ ماہ ذی الحج ہے؟ کیونکہ علم میں تھا نا. مگر پھر کیا کہنے لگے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گمان کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام بیان کر دیں گے. یہاں تک کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ماہ ذی الحج نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہاں یہ ماہ ذی الحج ہی ہے. اب اگلا سوال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ اب پھر جواب سنیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ خاموش.
کہتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ کیا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ حرمت والا شہر ہے۔ اب یہ 3 سوال ہیں، اس سے آگے حدیث ہے مگر مضمون سمجھ جائیں گے، سو اتنا ہی سمجھیں۔ 1,14,000 15,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام موجود، سب جانتے ہیں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، سب جانتے ہیں ماہ ذی الحج ہے، ایک دن پہلے حج کیا ہے، آج قربانی کرنا ہے، اور یہ کام ماہ ذی الحج میں ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ حرم پاک، یہ حرمت والا شہر شہر مکہ ہے، مگر کوئی ایک بھی نہیں کہتا کہ آج یوم النحر ہے، ماہ ذی الحج ہے، حرمت والا شہر مکہ ہے، نہیں، بلکہ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام بیان کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا نام تو کہنے لگے کہ ہاں یہی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ زبان مصطفیٰ سے جب جہاں جو ارشاد ہو جائے گا وہی حق ہے، اور اسی کو مان لینے کا نام ایمان ہے، اسی کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب آگے بڑی معروف بات ہے، صرف اشارہ کر کہوں گا، وقت بھی ہمارا ہو گیا۔ اعلان توحید رسالت کیا جا رہا ہے، حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان تک پیغام توحید پہنچائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر جلوہ افروز ہے، اہل خاندان کو بلاتے پوچھتے ہیں، اب یہ بھی بڑی معنی خیزی ہے اس بات میں، پوچھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات مان لو گے؟ سارے بیک زبان بولے ہاں مان لیں گے۔ پوچھا کیوں مان لو گے؟ جواب دیا اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا آج تک کچھ نہیں سنا۔ اب اس بات کے ماننے سے پہلے کیا منوایا جا رہا ہے؟ رسول کی زبان کی سچائی اور صداقت کو۔ نہیں بات سمجھ آ گئی؟ اب پھر کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ بات مان رہے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں اس کی وحدانیت اور ایک ہونے پر تمہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اب جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے، اب اعلان توحید سے پہلے اقرار کس بات کا ہے؟ رسول کی ذات پر اعتماد، آپ کی سچائی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز کیا ہے؟ یہی موقع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے کہا اے محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ واجب، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے۔
کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھا کر اشارے کیے. جو اس کی بدنصیبی بدبختی حق تعالیٰ کو قبول نہ ہوا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو جائے. یہ اس کا معاملہ ہو گیا. ہمارا سمجھنا کیا ہے؟ توحید کے بیان سے پہلے رسول کی سچائی اور آپ کی ذات پر بلائنڈ فیتھ، بن دیکھے آپ کی زبان پر ایمان لانا اور اللہ کو ایک مان لینا. ٹھیک ہے. اب آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا. رسول کی ذات اللہ کی توحید پر شاہد و عادل ہے، اور آپ ہی کی ذات اللہ کی توحید پر دلیل قطعی ہے. 2-3 آیات تک ترجمہ کر کے بات ختم کروں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک دلیل قطعی آ گئی. دلیل قطعی آ گئی. لہذا کیا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف واضح اور روشن کتاب وہ نازل کرتی، نور نازل کرتی ہے، اور رسول کی ذات دلیل قاطع. پھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اللہ کی توحید پر گواہ، شاہدن رسول کی ذات. آگے فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہداء علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ تم پر گواہ ہو جائیں، اور تم تمام بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ. اور تمہارا وہ گواہ ہونا رسول کے گواہ ہونے پر اعتماد کے ساتھ. اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ساری امتوں کو تو کسی نے نہیں دیکھا. رسول اول گواہ، باقی سب اہل ایمان بعد گواہ. اب اسی طرح بہت سی ایسی آیات جو رب تعالیٰ کی توحید پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شاہدیت کو بیان کرتی ہے. تو آخری جملہ یاد رکھ لیں، واسطہ رسالت کے بغیر اللہ کو ایک ماننا نہ تو ایمان بنتا ہے اور نہ ہی عقیدہ توحید بنتا ہے. عقیدہ توحید تب بنے گا، ایمان تب بنے گا جب اللہ کو ایک ماننے سے پہلے رسول کی ذات پر اور آپ کے بیان پر ایمان رکھا جائے. وما علینا الا البلاغ.